بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم سنتے جائیے۔ فضائل ذکر یعنی ذکر کے فائدے۔ اس کے فائدوں کا پہلا پارٹ بھی میں نے دے دیا، دوسرا پارٹ بھی دے دیا، یہ تیسرا پارٹ ہے کیونکہ اس کے اتنے فائدے تھے جو پوری ویڈیو میں نہیں آ سکتے تھے۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر دوسری عبادات کے لیے بڑا معین و مددگار ہے کہ اس کی کثرت سے ہر عبادت محبوب بن جاتی ہے اور عبادات میں لذت آنے لگتی ہے اور کسی عبادت میں بھی مشقت اور بار نہیں رہتا۔ ذکر کی وجہ سے ہر مشقت آسان بن جاتی ہے اور ہر دشوار چیز سہل ہو جاتی ہے اور ہر قسم کی بوجھ میں آسانی ہو جاتی ہے اور ہر مصیبت میں زائل ہو جاتی ہے۔ ذکر کی وجہ سے دل سے خوف دور ہو جاتا ہے۔ ڈر کے مقام پر اطمینان پیدا کرنے اور خوف کے زائل کرنے میں اللہ کے ذکر کو خصوصی دخل ہے اور اس کی یہ خاص تاثیر ہے۔ جتنی ہی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی اطمینان نصیب ہوگا اور خوف زائل ہوگا۔ ذکر کی وجہ سے آدمی میں ایک خاص قوت پیدا ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایسے کام اس سے صادر ہونے لگتے ہیں جو دشوار نظر آتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب انہوں نے چکی کی مشقت اور کاروبار کی دشواری کی وجہ سے ایک خادم طلب کیا تو سوتے وقت سبحان اللہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ پڑھنے کا حکم فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ خادم سے بہتر ہے۔ یعنی یہ ذکر جو رات کو بندہ سوتا ہے اس وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سوتا ہے تو یہ ایک خادم اور ایک غلام سے بہتر ہے۔ آخرت کے لیے کام کرنے والے سب دوڑ رہے ہیں تو اس میں ذاکرین کی جماعت سب سے آگے ہے۔ عمر مولا غفر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ قیامت میں جب لوگوں کو اعمال کا ثواب ملے گا تو بہت سے لوگ اس وقت حسرت کریں گے کہ ہم نے ذکر کا اہتمام کیوں نہ کیا کہ سب سے زیادہ سہل عمل تھا۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا ہے کہ مفرد لوگ آگے بڑھیں گے تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مفرد لوگ کون ہیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر پر مٹنے والے کہ ذکر ان کے بوجھوں کو ہلکا کر دیتا ہے۔ ذکر کرنے والے کی اللہ تعالی جل شانہ تصدیق کرتے ہیں کہ اس کو سچا بتاتے ہیں اور جس شخص کو اللہ تعالی سچا بتائے اس کا حشر جھوٹوں کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ حدیث میں آیا ہے کہ جب بندہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہتا ہے تو حق تعالی شانہ فرماتے ہیں میرے بندے نے سچ کہا، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں سب سے بڑا ہوں۔ ذکر سے جنت میں گھر تعمیر ہوتے ہیں۔ جب بندہ ذکر سے رک جاتا ہے تو فرشتے تعمیر سے رک جاتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فلاں تعمیر تم نے کیوں روک دی تو وہ کہتے ہیں کہ اس تعمیر کا خرچ ابھی تک آیا ہی نہیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 7 مرتبہ پڑھے ایک گنبد اس کے لیے جنت میں تعمیر ہو جاتا ہے۔ ذکر جہنم کے لیے آڑ ہے۔ اگر کسی بدعمالی کی وجہ سے جہنم کا مستحق ہو جائے تو ذکر درمیان میں آڑ بن جاتا ہے اور جتنی ذکر کی کثرت ہوگی اتنی ہی پختہ آڑ ہوگی۔ ذکر کرنے والے کے لیے فرشتے استغفار کرتے ہیں۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کیا گیا ہے کہ جب بندہ سبحان اللہ و بحمدہ کہتا ہے یا الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کی مغفرت فرما۔ جس پہاڑ پر یا میدان میں اللہ کا ذکر کیا جائے وہ فخر کرتے ہیں۔ حدیث میں آیا ہے کہ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو آواز دے کر پوچھتا ہے کہ کوئی ذکر کرنے والا تجھ پر آج گزرا ہے
اگر وہ کہتا کہ گزرا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے۔ ذکر کی کثرت نفاق سے بری ہونے کا اطمینان اور سند ہے، کیونکہ اللہ جل شانہ نے منافقوں کی صفت یہ بیان کی ہے کہ لا یذکرون اللہ الا قلیلا، نہیں ذکر کرتے اللہ کا مگر تھوڑا سا۔ کعب رحمۃ اللہ علیہ احبار سے نقل کیا گیا ہے کہ جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے وہ نفاق سے بری ہے۔ تمام نیک اعمال کے مقابلے میں ذکر کے لیے ایک خاص لذت ہے جو کسی عمل میں بھی نہیں پائی جاتی۔ اگر ذکر میں اس لذت کے سوا کوئی بھی فضیلت نہ ہوتی تو یہی چیز اس کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لذت پانے والے کسی چیز میں لذت کے برابر لذت نہیں پاتے۔ ذکر کرنے والوں کے چہرے پر دنیا میں رونق اور آخرت میں نور ہوگا۔ جو راستوں اور گھروں میں، سفر میں اور حضر میں کثرت سے ذکر کرے تو قیامت میں اس کے گواہی دینے والے کثرت سے ہوں گے۔ حق تعالی شانہ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها، اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عالمی ظاہر کی۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس مرد و عورت نے جو کام زمین پر کیا ہے وہ بتائے گی کہ فلاں دن فلاں وقت مجھ پر یہ کام کیا ہے، نیک ہو یا برا۔ اس لیے مختلف جگہوں میں کثرت سے ذکر کرنے والوں کے گواہی بھی کثرت سے ہوں گی۔ زبان جتنی دیر ذکر میں مشغول رہے گی، لغویات، جھوٹ، غیبت وغیرہ سے محفوظ رہے گی۔ اس لیے زبان تو چپ رہتی ہی نہیں، یا ذکر اللہ میں مشغول ہوگی یا چغل خوری اور باقی کاموں میں مشغول ہوگی۔ اسی طرح دل کا حال ہے کہ اگر وہ اللہ کی محبت میں مشغول نہ ہوگا تو مخلوق کی محبت میں مبتلا ہوگا۔ شیاطین انسان کے کھلے دشمن ہیں اور ہر طرح سے اس کو وحشت میں ڈالتے رہتے ہیں اور ہر طرف سے اس کو گھیرے رہتے ہیں۔ جس شخص کا یہ حال ہوگا کہ اس کے دشمن ہر وقت اس کا ہر وقت محاصرہ کیے رہتے ہو، اس کا جو حال ہوگا ظاہر ہے۔ اور دشمن بھی ایسے کہ ہر ایک ان میں سے یہ چاہے کہ جو تکلیف بھی پہنچا سکوں پہنچاؤ۔ ان لشکروں کو ہٹانے والی چیز ذکر کے سوا کوئی چیز نہیں۔ بہت سی حدیث میں بہت سی دعائیں آئی ہیں جن کے پڑھنے سے شیاطین قریب بھی نہیں آتا اور سوتے وقت پڑھنے سے رات بھر حفاظت رہتی ہے۔ حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی دعائیں متعدد ذکر کی ہیں۔ ان کے علاوہ مصنف نے 6 نمبروں میں انواع ذکر کا تفاضل اور ذکر کے بعض کلی فضیلتیں ذکر کی ہے، اور اس کے بعد 75 فصلیں خصوصی دعاؤں میں جو خاص اوقات میں وارد ہوئی ہے، جن کی اختصار کی وجہ سے چھوڑ دیا گیا ہے کہ توفیق والے کے لیے جو ذکر کیا گیا ہے یہ بھی کافی سے زیادہ ہے، اور جس کو توفیق نہیں ہے اس کے لیے 1000 فضائل بھی بیکار ہے۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ اور یقیناً ایسا ہی ہے، جس کو توفیق نہیں اس کے لیے 1000 فضائل بھی بیکار۔ ذکر کے مخصوص فضائل کے میں نے اپنے چینل پر 3 پارٹ پر مشتمل جو ہے نا اس کے فضائل بیان کیے ہیں۔ ابھی جو بندہ ان سب فضائل کو سن کر بھی ذکر نہ کرے، اور یقیناً ایسے ہی ہے، یہ افضل ترین عمل وہی کرے گا جس کو اللہ پاک توفیق دے۔ بہت افضل ترین ہے، تو اللہ پاک جو ہے نا توفیق کس کو دیتے، یہ میں اپنی اکثر ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں۔ توفیق طلب والوں کو دی جاتی ہے، جس کے دل میں طلب ہوگی اللہ پاک اس کو توفیق دے گا۔ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اس کا طلب پیدا کرے، اللہ پاک ہمیں اس عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس ویڈیو ختم کرنے لگا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا۔